حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ملک عراق کے ایک شہر کوفہ کے رہنے والے تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ جو آمدنی بھی ہو وہ حق حلال کی ہو۔ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک نوکر کو کپڑے کے کچھ تان دیے کہ جا کر بازار میں فروخت کر آؤ۔ ان میں سے ایک تان میں کچھ خرابی تھی۔ آپ نے نوکر کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، جب تم یہ تان فروخت کرنے لگو تو گاہک کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے، تاکہ گاہک دھوکے میں نہ رہے۔ نوکر تان لے کر بازار چلا گیا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ تمام تان بڑی اچھی قیمت پر بک گئے، مگر نوکر کو اس بات کا خیال نہ رہا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھائی تھی۔ اس نے گاہک کو بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے ایک تان خراب ہے۔ تانوں کی فروخت سے جو رقم ملی، نوکر اسے لے کر خوش گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ رقم دیکھ کر امام صاحب بہت خوش ہوں گے، مگر جب نوکر نے وہ رقم امام صاحب کے حوالے کی تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے وہ خراب تان گاہک کو دکھایا تھا؟ اسے بتایا تھا کہ اس میں یہ نقص ہے۔ جناب، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ گاہک نے تانوں کی ایسی اچھی قیمت لگائی تھی کہ خوشی کے مارے میں آپ کی بات بھول ہی گیا۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رقم نوکر کو واپس کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والوں کو اپنی چیز کا عیب گاہک کو بتا دینا چاہیے۔ جو شخص اپنی چیز کا نقص چھپا کر فروخت کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ جاؤ، یہ تمام رقم خیرات کراؤ، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی تجارت کاروبار کریں پوری ایمانداری سے کریں، اور جو چیز ہم فروخت کر رہے ہو اگر اس میں کوئی نقص ہے تو خریدنے والے کو اس نقص سے آگاہ کرے، تاکہ اس چیز کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی ہمارے لیے حرام نہ ہو۔ آج کے اس نفسا نفسی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور بہت سارا مال جمع کرنے کے دوڑ نے انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ حرام کمائی، چوری، ڈکیتی، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ تو ایسے عام ہوئے ہیں کہ جیسا کہ یہ سب کرنا ہمارا حق ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس سب کی بڑی وجہ ہمارا دین اسلام سے دوری ہے، جس کے سبب ہر روز ہمارے اوپر ایک نیا عذاب نازل ہوتا ہے اور ہم اس سے واقف ہونے کے باوجود بھی لا علم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ آمین۔